اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ الزکوٰۃ، زکات دو، کس کو نہ دو، کیا تفصیل ہے، کس کے اوپر واجب ہوتی ہے، کس کے اوپر واجب نہیں ہوتی، کیا اس کی پورا ایک سلسلہ ہے کہ سونے کی زکوٰۃ کیسے، چاندی کی کیسے، جانوروں کی کیسے، مال کی کیسے، پوری اس کی تفصیل ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ یہ معانی، یہ مطالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، چھوٹی سی آیت ہے کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، وحرم الربا، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ یہ دو باتیں آ گئی۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے کہ خرید و فروخت کی تعریف کیا ہے، کیا خرید و فروخت کے اندر چیزیں آتی ہیں، ربا کیا چیز ہے، سود کیا چیز ہے، سود کی تعریف کیا ہے، کیا اس کی تفصیلات ہیں، اس کی تفصیلات حدیث میں آ گئی۔ یہ معانی قرآن جو ہر مسلمان کے اوپر سیکھنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک صرف علماء کے لیے نازل نہیں کیا، اللہ نے پوری امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے پڑھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سال میں مکمل فرمائی، 8 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی ہے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو مادری زبان تھی عربی، ترجمہ قرآن کریم کا تو آتا تھا ان کو، کیا سیکھا، مطلب سیکھے، معنی سیکھے۔ اس لیے یہ قرآن پاک سے آج ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ صحیح طرح روانی سے تجوید کے ساتھ ہمیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اور نہ محنت کرتے ہیں اس کے لیے، نہ بچپن میں محنت کرتے اکثریت، نہ بڑے ہونے کے بعد محنت کی، ویسا جیسا اٹک کے الٹا سیدھا بغیر تجوید کے قرآن پاک پڑھ لی۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک اللہ رب العزت نے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری بخشش کے لیے بھیجا ہے۔ بخشش کا ذریعہ بھی قرآن کریم جہاں اور چیزیں ہیں وہ کلام پاک بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الف لام میم، ایک حرف، یہ 3 حرف ہیں، الف لام میم، الالف حرف واللام حرف والمیم حرف۔ یہ ایک الف لام میم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 30 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمارے نام اعمال کو بھرنے والی چیزوں میں جہاں اور چیزیں ہیں، وہاں ایک بہت بڑی چیز، بہت بڑا عنصر ایک تلاوت کلام پاک۔ یہ رمضان کے لیے قرآن کریم نازل نہیں ہوا کہ آپ اور آپ رمضان المبارک میں تلاوت کریں اور پھر چھوڑ دیں، ہمارا رشتہ ہی ختم ہو جائے۔ نہ یہ قرآن پاک اس لیے آیا کہ بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے اس کے سائے میں آپ نے رخصت کر دیا۔ قرآن پاک تو ایک پیغام ہے، قرآن پاک تو زندگی کا دستور العمل ہے، دنیا کا، آخرت کا، قبر کا، اپنی زندگیوں کا، معاشرت کا، تجارت کا، عدالت کا، ان سب کا نظام اللہ نے قرآن پاک میں دیا۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں اس کی تفسیر کے ساتھ، اس کی تشریح کے ساتھ، جس کے اندر احادیث بھی آتی ہیں اور دوسری چیزیں بھی آتی ہیں، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز ہمیں قرآن پاک میں بیان فرمائی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دی، لیکن ہم اپنا رشتہ قرآن پاک سے چھوڑے بیٹھے۔ تو پہلی چیز ہے تلاوت کلام پاک۔ تلاوت کلام پاک روزانہ کی بنیاد پر ہر انسان کے لیے لازم ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فرائض اسلام میں داخل ہے، فرائض اسلام تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن اس کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسا کہ فرض کی ہوتی۔ اس کی جو برکتیں، اس کی جو انسان کو جو اس کا انوارات نصیب ہوتے تلاوت کلام پاک کے، وہ عجیب و غریب ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو جتنی بھی تلاوت کی، آدھا سپارہ کیا، 1 سپارہ کیا، اگر آپ جوڑیں کہ ہر حرف پر اللہ نے کتنی نیکیاں ہم کو عطا فرمائی، تو آپ اس کو گن نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نیکی عطا کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ انسان کے نام اعمال کو بھرنے والی بہترین چیز ایک قرآن پاک بھی ہے۔ نام اعمال کو بھرنے والی بہترین چیز ایک قرآن پاک کی تلاوت۔ ہم اہمیت نہیں دیتے اس کو، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ اگر 15 منٹ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں اطمینان سے، تو 15 منٹ میں آدھا سپارہ، پون سپارہ، یعنی 2/3 سپارہ آرام سے ہو جاتا ہے۔ حفاظ کرام 15 سے 20 منٹ میں قرآن پاک 1 سپارہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے پڑھ لیا 15 منٹ، تو آج کل ہم لوگ دوسرے میسج دیکھنے میں گپ شپ میں نکال دیتے ہیں۔ 15 منٹ میں جو آپ نے جتنا قرآن پاک پڑھا، آپ اگر اس کا حساب جوڑ سکتے ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں رکھی ہیں۔ قرآن پاک پڑھا ہے آپ نے، اس کی برکتیں الگ ہیں، اس کے انوارات الگ ہیں، اس کی جو ایک اس کا جو نور ہے وہ علیحدہ ہے۔ وہ قلب کو، انسان کو جتنا سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، دنیا کی کوئی چیز انسان کو سکون پہنچانے والی نہیں ہے۔ www.darsequran.com